جو اسلام کے تبلیغ کا کام تھا، جو دیگر قبائل میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر معراج کے بعد کیا، طائف کے سفر کے بعد کیا، اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سماعت کیا، جس میں قابل ذکر حج کے دنوں میں جو مدینہ منورہ سے قافلے آیا کرتے تھے، اس میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کی۔ 6 لوگ مسلمان ہوئے 11 نبوی میں، یعنی نبوت کے اعلان کے 11ویں سال۔ پھر دوسرے سال وہ 6 لوگ اور ان کے ساتھ اور 6 لوگ یا 7 لوگ دوبارہ آئے، اور انہوں نے پھر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد نبوت کا جو 13واں سال آیا، جو ہجرت کا سال بھی ہے، جس سال حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اس سال مدینہ منورہ سے، یعنی جب 12ویں سال آئے تھے 12 لوگ، تو انہوں نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معروضہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ہمیں کوئی شخص دے دے جو قاری ہو۔ قاری کا مطلب اس وقت صرف قرآن پڑھنا، قرآن کے تجوید کو، مخارج کو جاننا نہیں ہوتا تھا، بلکہ قرآنی سارا علوم اس کے پاس ہوتا تھا۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور ان کو مدینہ منورہ میں ان 12 حضرات کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو پہلے سال آئے تھے، حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کے مکان پر رہے، وہاں پر لوگوں کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ پھر دیگر قبائل میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ تو مدینہ منورہ میں 2 بڑے قبیلے رہا کرتے تھے، جس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعہ بھی کیا کہ ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا۔ یہ خزرج میں سے تھے، قبیلے اوس کے ایک سردار کا نام تھا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ ان تک تبلیغ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے کی۔ انہوں نے پہلے انکار کیا، پھر بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد جب نبوت کا 13واں سال، ہجرت والا سال آیا، تو مدینہ منورہ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ وہ لوگ جب حج کے لیے آئے 13ویں سال میں، تو 72 اشخاص پر پہلے آئے تھے 11ویں سال میں 6، 12ویں سال میں آئے 12، اور 13ویں سال میں یہ تعداد 72، بعض روایت کے مطابق 75 لوگوں تک پہنچ گئی تھی۔ 75 کا قافلہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست حق پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد کیا معاملات پیش آئے، قریش نے کس طرح سے ان سے پوچھ گچھ کی، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہوئی، اور جو آج ہم حالات کے تناظر سے اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک اس میں سبق ہے سیرت کے اس موڑ پر۔ وہ کیا ہے، جب یہ لوگ 72 لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں مکے میں رہتے ہیں، مکے والے آپ پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، آپ مدینہ آ جائے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کا ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے، ہم آپ کے لیے سازگار ماحول وہاں پر رکھیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دعوت پیش کی۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بعض روایت کے مطابق ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے قریش، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس بات پر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دے رہے ہو؟ اگر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے ساتھ یا تمہارے شہر مدینہ میں آ جائے، جو ابھی یثرب تھا، مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب آ جائے، تو تم یہ تیار ہو اس بات پر کہ تم عرب اور عجم کے ساتھ جنگ کرو؟ عربی بھی تمہارے مخالف ہو جائیں گے، عجم والے بھی تمہارے مخالف ہو جائیں گے، نہیں تمہارے لیے پریشانیاں، مصیبتیں پیش آئیں گی۔ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ ہم یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ وہاں شعب ابی طالب کا آپ کو واقعہ سامنے ہے کہ 3 سال تک حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ تو یہ رشتہ دار، یہ آپ کے قبیلے والے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کے ہر دکھ میں آپ کا ساتھ دیا۔ تو حضرت عباس فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو آپ لے جاؤ گے تو ان کے ساتھ آپ لوگوں کو پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، جنگوں کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، کیا اس بات کے لیے آپ لوگ تیار ہے؟ تو حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طیش میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں، یعنی ہم بھی جنگ کرنے والے ہیں، جنگجو ہے، جنگ کے عادی ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
جب ان کا یہ جوش اور یہ ولولہ دیکھا تو حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے پھر ان لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بڑے معزز اور ممتاز ہے، اگر ہم یہاں سے ان کو لے جائیں گے تو پھر مرتے دم تک ہمیں ان کی حفاظت کرنی پڑے گی، کبھی ان پر وقت آئے تو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے بڑے پرانے تعلقات ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں 3 قبیلے رہتے تھے، ایک اوس کا تھا، ایک خزرج کا تھا، یہ دونوں مسلمان ہوئے، ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ پر اسلام قبول کر لیں تو یہودی ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور ہمارے پرانے جو تعلقات ہیں ان سے ٹوٹ جائیں گے، اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا فرمائے اور آپ کو مکہ فتح فرما دے، آپ پھر مکے پر دوبارہ قابض ہو جائے آپ تو اس وقت کیا آپ مدینے کو چھوڑ کر مکے کو واپس آ جائیں گے؟ یہ بات حضرت ابو الہیثم نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھی کہ یا رسول اللہ، اگر حالات سازگار ہو جائے، مکے کے حالات سدھر جائے تو کیا آپ شہر مدینہ کو چھوڑ کر واپس آپ مکے کو آ جائیں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو اطمینان دیتے ہوئے فرمایا کہ اے انصار، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان انصار سے وعدہ کیا، اور دیکھیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وعدہ کیسا پورا۔ کچھ سالوں کے بعد، 7-8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فاتح کی شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ چاہتے تو وہ مکہ جس کو آپ چھوڑ کر گئے تھے، جاتے وقت دعا کی تھی کہ اے مکہ میں تجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر میری قوم مجھ کو نہ ستاتی تو میں کبھی تجھ کو چھوڑ کر نہ جاتا، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ وطن سے محبت ہر ایک کے خمیر میں ہوتی ہے، تو وہ اس محبت کا اظہار حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تھا۔ تو حضرت حبیب پاک کو مکے سے بے انتہا محبت تھی، لیکن حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب حالات سازگار ہوئے تو اس وعدے کی وفا کرتے ہوئے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پلٹ کر مدینہ منورہ آئے، پھر وہیں پر رہنے لگے، بسنے لگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار اقدس بھی مدینہ منورہ میں ہے، انہی انصار کے جو گھر ہے اسی کے ارد گرد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حجرہ تھا، وہیں پر آپ کا مسکن بھی تھا، وہیں پر آپ کا مدفن بھی بنا۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا، ان سے اپنے وعدے کا وفا کیا۔ اب یہاں سے ہم کو ایک بات پتہ چلتی ہے، تھوڑے سے حالات پریشانی والے آ جائے، تھوڑا سا ظلم و زیادتی بڑھ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا یقین متزلزل ہو جاتا ہے، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں کہ بھئی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والا، اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ اللہ پر کیسا ان کو یقین تھا، ان کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح عطا فرمائے گا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فاتح کی شان سے مکے میں داخل ہوں گے۔ وہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ کو مکے میں واپس بلایا جائے گا یا نہیں، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جب مکے کو فتح کر لیں گے تو واپس ہمارے پاس آئیں گے یا نہیں۔ اس طرح کا یقین ہمارا پریشانیوں کے عالم میں ہونا چاہیے، یہ ہمارا ثابت قدمی کا مظاہرہ، اللہ پر بھروسہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے۔ آج کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں تو ہر کوئی پریشان ہے کہ آنے والے الیکشن قریب ہے، الیکشن میں کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے، الیکشن جب بھی آئے ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے، اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، ضرور ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ووٹ کا استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے حالات کو سازگار فرمائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آ کر کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو سازگار کیوں نہیں کر دیتا، ہمارے لیے پریشانیاں کیوں آتی ہے، یہاں پر بھی ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو مکے میں ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کا خاتمہ کر دیتا۔ ایک آندھی ایسی چلتی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں چلی، دیگر حضرت قوم عاد پر، قوم سمود پر جو عذاب آیا، انبیاء کرام کو ستانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔
ویسا ہی عذاب مکے والوں پر بھی آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہاں تک کہ حبیب کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، مکے کو چھوڑ کر مدینے میں جانا پڑا۔ پھر مدینے میں بھی گئے ہیں تو وہاں پر بھی چین و سکون نہیں ہے، کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے، کبھی جنگ احد ہو رہی ہے، کبھی جنگ تبوک ہو رہی ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے، ساری انسانوں کے لیے ہدایت کا منبع بنا کر اللہ نے بھیجا۔ حبیب کی زندگی قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے اپنے معاملات کو حل کیا، کیسے مشکل حالات میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چیلنجز کا سامنا کیا، اس میں کیسا آپ ثابت قدم رہے، یہ اللہ تعالیٰ آنے والے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا تھا۔ جنگی معاملات پیش آئے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جان پر بنائی، لیکن حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یقین ڈگمگایا نہیں، صحابہ کرام کے قدم ڈگمگائے نہیں، کبھی ان کا یقین، کبھی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ یہ پیغام ہمارے لیے تھا کہ حالات کیسے بھی آ جائے، کتنے ہی برا وقت آ جائے، ہمارا بھروسہ ایک ہی طرف ہونا چاہیے، وہ اللہ کی ذات پر ہے۔ ہاں، اب اللہ پر صرف بھروسہ کر کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے لیے جو اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں، اولو الامر والے جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے اب جو بڑے اعلانات کر رہے ہیں کہ الیکشن کا وقت ہے، اپنے دستاویزات کو تیار رکھے اور ووٹ کا استعمال کرے، اس کے بعد پھر آپ کیا ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے حبیب آپ کہیے کہ اے اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہت کا دینے والا، ملک و امن کا دینے والا، ملک کا دینے والا اور حکومت کا دینے والا تو ہی ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے حکومت سے، بادشاہت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور تیرے ہی ہاتھ میں، تیرے ہی دست قدرت میں وہ پاور ہے کہ تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو، حکومت کو چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، جب ووٹ ڈالنے جائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کثرت کرتے ہوئے آپ جا کر اپنا ووٹ ڈالے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہنا ہے ہونے والا ہے۔ نئی حکومت آنی ہے، آئے گی، وہی پرانی حکومت آنی ہے، آئے گی۔ مسلمانوں پر ظلم بڑھنا ہے، بڑھ کر رہے گا۔ آپ دیکھیں غزہ میں کتنا مارا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، لیکن ان کا ایمان، ان کا یقین متزلزل نہیں ہوا۔ کیونکہ ان کا ایمان قرآن پر پختہ ہے، ان کا ایمان حدیث پر پختہ ہے۔ ان کی پیشن گوئیاں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی کہ غزہ پر، فلسطین والوں پر ایسے ایسے حالات آئیں گے، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ فتح کا ان کو بشارت دی گئی، لیکن ان کو آزمایا جائے گا، تب تک آزمایا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس کے بعد ان کی ثابت قدمی پر اللہ تعالیٰ انہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر حالات تبدیل بھی ہوتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور حالات کو تبدیل کروانا یہ بھی ہمارے حق میں اللہ نے رکھا۔ آپ کو ووٹ جیسا اللہ تعالیٰ نے پاور عطا فرمایا ہے، یہی ووٹ ہے جس کے ذریعے آپ کسی کو تخت پر بٹھا سکتے ہیں، کسی کو تخت سے اتار بھی سکتے ہیں، اگر آپ ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ آپ دیکھیں آج یہاں پر الگ الگ افواہیں پھیلائی جاتی ہے، کوئی کسی کی بی ٹیم، کوئی کسی کی سی ٹیم کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو ووٹ ڈل جاتے ہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ووٹ ڈالے بغیر بھی یہ جیت جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر مسلمانوں کا جو حوصلہ ہے، ہمت ہے، اس کو پست کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ یو پی کے حالات دیکھیں، بہار کے حالات دیکھیں، وہاں پر بہترین مسلم قیادتیں موجود تھی، وہاں کے لوگوں کو بھی ایسے ہی باتوں میں لگایا گیا اور ان کا ووٹ پرسنٹیج کم کر دیا گیا۔ کرتے کرتے ایسا ہوا، وہاں کی اسمبلیوں سے، وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتے گئے، غیر وہاں پر مسلط ہو گئے۔ اب وہ جس طرح چاہتے ہیں ان کو سننا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس مسلم قیادت ہے، اور ایسی قیادت ہے کہ جس کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ وہ ایک ہے، ساری پارلیمنٹ پر بھاری ہے۔ اگر وہ ایک بھی چلا جائے تو پھر ہمارے مسائل کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے خلاف قانون آتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس میجورٹی ہے، لیکن اس قانون کو اپوز کرنا ہمارے حیدرآباد کے ایک فرد کا کام ہے۔
تو اس شخص کو ہمیں جتا کر پارلیمنٹ میں لانا یہ ہمارے حیدرآبادیوں کا کام ہے. اس کے لیے تیاری کرنا، ایسا نہیں کہ لوگوں کی باتوں میں آ جائے. اور غیر تو اتنا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو کھینچنے کے لیے، نت نئی افواہیں پھیلا رہے، نت نئے سازشیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بہکا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، اس کے بعد اپنا ووٹ پرسنٹیج بڑھا رہے ہیں. وہ اپنے لوگوں کا بھی ووٹ لے رہے ہیں اور مسلمانوں کا بھی ووٹ لینے کے چکر میں ہے. تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے حالات یو پی بہار جیسے نہ ہو جائے. کیا ہوا آپ نے دیکھا، جب ان کی آبادی مسلم ووٹ بینک ختم ہوا، وہاں سے مسلمانوں کی حکمرانی ختم ہوئی، تو کسی کو ہتھکڑیوں میں مارا گیا، کسی کو زہر جیل میں دے دیا گیا. یہ حالات آپ کے سامنے ہے نہیں ہے؟ آپ حضرات نیوز دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں تو یہ ساری خبریں آپ کے سامنے ہوگی. بہترین لیڈر کو کئی سال سے جیل میں ڈال کر رکھا گیا ہے، الگ الگ بہانوں سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے وہ لوگ کمر بستہ ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے آنے والے حالات کو ہم سازگار کرنا ہے تو اپنی قیادت کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا ووٹ بینک بچانا پڑے گا، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. کچھ لوگ ان کو ڈالیں گے، کچھ لوگ ان کو ڈالیں گے، تیسرا آ کر فائدہ اٹھا لے گا اور نہ یہ کام کے رہیں گے نہ وہ کام کے رہیں گے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دماغ کا استعمال کرے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے. تو آئے اس طرف جہاں ہم سیرت کا درس ہمارا چل رہا تھا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے گروہ انصار، پریشان مت ہو، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے اور میرا خون تمہارا خون دونوں ایک ہے، تمہارا خون میرا خون ہے. یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اطمینان بخش جواب دیا. اس کے بعد انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں سے کچھ لوگوں کو ہمارے لیے سردار بنائے. تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 72 میں سے 12 حضرات کو آپ نے نقیب بنایا. نقیب کہتے ہیں سردار کو. وہاں پر نقیب بنا کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کیا. اب اس کے بعد میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ کفار مکہ کو اس کا پتہ چل گیا تو انہوں نے آ کر خیموں میں پوچھ گچھ کی کہ کون کون حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، کیونکہ کفار کو بے چینی تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول کر کے مدینے میں چلے گئے، وہاں کے لوگوں کے لیے حالات سازگار ہو گئے، تو یہ سارے لوگ جن پر ہم ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جن کو ہم ستا رہے ہیں، یہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینے کو چلے جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو یہیں پکڑ کر سزا دی جائے یا ان کا برین واش کر دیا جائے، جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے. وہ لوگ کرنے کے لیے گئے، لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی استقامت کا پیکر تھے. جس کو معلوم تھا، جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا. جو نہیں جانتے تھے مدینے سے آنے والے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس نے اسلام قبول کیا، اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کفار اپنی چالاکیوں کو بڑھا رہے ہیں، وہ فوری اپنا ساز و سامان لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اب اس کے بعد یہاں کے لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تو پھر ہم بہت ان کو ستائے ہیں، بہت تکالیف دیے ہیں، ابھی فی الوقت ان کا کوئی حل نکال دینا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں کا ایک پنچایت گھر تھا جہاں پر بیٹھ کر مشورے کیے جاتے تھے، جہاں سے احکامات جاری کیے جاتے تھے، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. اس دار الندوہ میں سارے لوگوں نے جمع ہونے کا ارادہ کیا. بڑے بڑے سارے سردار تھے، بڑے جمع ہو کر ایک کانفرنس انہوں نے منعقد کی. کس بات کے لیے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے روکا جائے. جب وہ لوگ سارے مقررہ وقت پر اس دار الندوہ میں پنچایت گھر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص شال اوڑے ہوئے کونے میں بیٹھا ہے. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں، یعنی میں نجد کی طرف، ریاض کی طرف سے آیا ہوں، وہاں کا میں بزرگ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے قبیلے کا عرب کا ہے، اس کو بھی میٹنگ میں شامل کر لیتے ہیں کہہ کر انہوں نے اس کو کانفرنس میں شامل کر لیا. اب اس کے بعد وہ لوگ مشورے کرنے لگے کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے مشورے پیش کرنے لگے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح سے روکا جائے. تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو ایک کوٹری میں ہم بند کر دیتے ہیں، یعنی ایک جیل میں قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیں گے اور ایک سوراخ سے ان کو کھانا پانی دے دیا کریں گے. یہ ابو البختری نے رائے پیش کی کہ ہم رسول اللہ کو روکنا ہے تو یہ کام کریں گے کہ ہم ان کو قید میں ڈال دیں گے. تو وہ جو شیخ نجد بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی قسم اگر ان کے جو اصحاب ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، اگر وہ لوگ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو بچانا چاہے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ان کو قید سے آزاد کرا لیں گے. وہ لوگ اپنی جان کو پیش کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اپنی جان کو لگا دیں گے لیکن ان کو وہاں سے نکال لیں گے. یہ رائے اچھی نہیں ہے، کوئی اور مشورہ دیا جائے. تو ابو الاسود بن ربیعہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہم ان کو مکے سے نکال دیں گے
تاکہ کسی اور دوسرے شہر میں جا کر رہے، اس طرح سے ہمارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ قرآن پڑھیں گے ہمیں قرآن سنائی نہیں دے گا، اور یہ ان کی تبلیغ ہے، ان کا کام کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم مکے میں سکون سے رہیں گے۔ تو یہ جو شیخ نجد بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ رائے بھی تمہاری اچھی نہیں ہے، میں تمہاری اس رائے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم روکنا ہے ان کو روکیں گے نہیں، ان کو ہم تبلیغ کا کھلا چھوٹ دے دیں گے تبلیغ کرنے کی، تو یہ دوسرے شہروں میں جائیں گے، دوسرے گاؤں میں، قبیلوں میں جائیں گے، وہاں پر لوگوں کے سامنے اسلام کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو جمع کریں گے، اور جب ان کے پاس ایک بڑی فوج تیار ہو جائے گی تو یہ پلٹ کر آ کر مکے پر حملہ کریں گے، تو پھر تمہارے پاس کوئی آپشن دوسرا نہیں بچے گا سوائے ان کی غلامی کے، یا تو اسلام قبول کرنا پڑے گا یا ان کی غلامی میں رہنا پڑے گا۔ اتنا برا آئیڈیا ہے، اس کو ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو بہت دیر سوچنے کے بعد ابو جہل کھڑا ہوا، بولا کہ میرے پاس ایک اور مشورہ ہے، اور ایسا مشورہ ہے کہ دوسرے کے ذہن میں بھی ایسا مشورہ نہیں آیا ہوگا۔ تو ابو جہل کا مشورہ سننے کے لیے سارے لوگ متوجہ ہوئے۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے، الگ الگ قبیلے ہیں، ہر قبیلے میں سے جو مشہور بہادر ہے، یعنی جو سب سے جنگجو ہے، وہ تلوار لے کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پہ جائے گا، اور ان کو وہاں پر ہم گھس کر اندر قتل کر دیں گے۔ قتل کر دیں گے، کیا ہوگا؟ یہ قبیلے بنو ہاشم یعنی حضور کا جو قبیلہ تھا وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ایک قبیلہ ہوگا، ہم سارے قبیلے والے ہوں گے، جنگ کا کوئی معاملہ پیش نہیں آئے گا، بغیر جنگ کرے کہ ہم اس کو جیت جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہوگی وہ دیت مانگیں گے، یعنی خون قتل کرتے ہیں تو اس پر جو پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں قتل معاف کرنے کے لیے، تو وہ مانگی جائے گی۔ وہ جتنا مانگیں گے ہم سارے قبیلے والے مل کر تھوڑا تھوڑا ارینج کر کے اس کو دے دیں گے، تو نہ کسی کی جان جائے گی، نہ کسی پر کوئی آنچ آئے گی، تھوڑا تھوڑا پیسہ سب کا خرچہ ہوگا، ہمارے لیے جو سب سے بڑی ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ابو جہل کا مشورہ جب اس نے سنا شیخ نجد نے تو اچھل پڑا، اچھل کر کہنے لگا واہ واہ کیا تجویز ہے، بہترین مشورہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ شیخ نجد کون تھا؟ یہ بوڑھا شخص یہ شیطان لعین تھا، جو بیٹھ کر ان کو مشورہ دے رہا تھا، ان کے مشوروں میں شامل ہو رہا تھا۔ اب آپ کو میں ایک بات یہاں پر بتاؤں کہ شیطان زیادہ خطرناک ہے یا انسان زیادہ خطرناک ہے؟ شیطان زیادہ خطرناک، ہماری ذہن میں کیا بات ہے؟ شیطان زیادہ خطرناک ہے، لیکن شیطان کو بھی جو مشورہ نہیں آیا وہ ابو جہل کو آیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان زیادہ خطرناک ہے یا انسان؟ شیطان ہے، وہ لعین ہے، لعنت مردود قرار دیا گیا، لیکن انسان کے اندر جو اپنا جو ایک ذاتی شیطان نفس بیٹھا ہوا ہے وہ شیطان سے بڑا شیطان ہے۔ اسی لیے تو رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے کچھ لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارا اندر کا شیطان ہم کو بدلنے نہیں دیتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کے شیطان کو ہم بدلیں، یہ ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے، اس کو ہمیں اپنے قبضے میں، اپنے قابو میں کرنا ہے۔ یہی پیغام دیتے ہیں علماء کرام۔ تو آپ کو اندازہ لگا کہ شیطان سے بڑا شیطان ہمارے اندر بیٹھا ہوا، ہم ہر کام، کوئی بھی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے ہم شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ شیطان کا کام اس بہکانا ہے، وہ بہکاتا ہے، کرنا نہیں کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو شیطان کا کام بہکانا ہے، وہ تو بہکائے گا ہی، کرنا نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اطاعت کیا ہے، معصیت کیا ہے، یہ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، یہ آپ سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ تو بہرحال شیطان نے یہ منصوبہ بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور کیا تدبیر کر رہے تھے؟ یا تو آپ کو شہر بدر کر دے، یا قتل کر دے، یا پھر آپ کو قید کر دے۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا تو آپ کو شہر بدر کر دے، یا آپ کو قید کر دے، یا پھر آپ کا خاتمہ کر دے۔ یہ کفار منصوبہ بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی خود خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ نے حبیب کو اعلان فرما دیا کہ اے حبیب
آپ ہجرت کے لیے اب تیاری کر دیں۔ دن کے وقت میں ان لوگوں کا منصوبہ یہاں ختم ہوا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کر کے فرما دیا کہ اے حبیب آپ ہجرت کی تیاریاں کریں۔ وہ ہجرت کی تیاری کس طرح سے ہوئی، کیسا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، کیسا راستہ اختیار کیا، کس طرح حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں ہم اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔